حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور دل پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ہم جو کرتے ہیں کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ دنیا کے لوگ ساتھ نہیں دے سکتے، تھامنے والا صرف میرا رب ہے، وہی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، وہی ہم بکھرے ہوئوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ دنیا کے لوگ ہمارے غم بانٹ نہیں سکتے، اللہ کی محبت ہمیں بے سہارا نہیں کرتی۔ دنیا اکیلا چھوڑ دیتی ہے مگر میرا رب نہیں چھوڑتا، بے شک۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھیں تو مجھ سے کہیں، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، مگر قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا رکھنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ اتنی مختصر سی ہے یہ زندگی کہ جیسے کوئی مکان کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکل جائے۔ کوشش کریں لوگوں کی زندگیاں آسان کرنے کی۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی سی، کچھ پوری اور کچھ ادھوری سی۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، حدود تو ان لوگوں کے لیے قائم کی جاتی ہیں جو ارتکاب گناہ سے ڈریں۔ جب کاندھوں پر ذمہ داری پڑتی ہے نا، پھر خواہشوں کو نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی اپنی مرضیوں کو منوایا جاتا ہے، پھر تو ضرورتوں کے لیے کمایا جاتا ہے، شکوے شکایتوں سے اوپر اٹھا جاتا ہے، پھر زندگی کو جی کر دکھایا جاتا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دینے والا بنا دے۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ اے میرے بہت جلد مان جانے والے رب،
اپنے اس بندے کو بخش دے جس کے پاس تجھ سے دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جن میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق انسان بکھر جاتا ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ بے شک وہ مرد ہی کیا جس میں وفا نہ ہو، وہ عورت ہی کیا جس میں حیا نہ ہو، وہ جسم ہی کیا جو پردے میں نہ ہو، وہ نظریں ہی کیا جس میں غیرت نہ ہو۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ بہترین کی تلاش غلط نہیں، مگر کسی کو رد کر دینا یہ سوچ کر یا کہہ کر کہ ہمیں اس سے بہترین مل جائے گا انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے کسی کو ٹھکرایا ہے کل کو کوئی آپ کو بھی ٹھکرائے گا۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھیں۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کے چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، جب پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور جب نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ فاصلہ کبھی بھی اتنا نہ بڑھے کہ دروازے کھلے ہوں اور آپ کو کھٹکھٹانا پڑے۔ ادھوری باتیں ہمیشہ اذیت کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ادھوری باتوں سے مکمل خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ انہی سے سیکھے ہیں اسباب زندگی ہم نے، وہ جن کے پاس سہولت نہیں تھی جینے کی۔ مجھے لوگوں کو نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کر پاتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ اوروں میں نقص نکالنا اس کا مشغلہ ٹھہرا، ہم جو آئینہ دکھائیں تو برا مانتے ہیں لوگ۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے،
لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بے شک فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ بند مٹھی سے گرتی ہوئی ریت کی مانند بھلا دیا نہ تم نے مجھے ذرا ذرا کر کے۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور وہاں دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔